بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج میں آپ کو زکوٰۃ کے متعلق مسائلات کروں گا، حدیث پاک سے روشناس کروں گا تاکہ آپ کو زکوٰۃ کے مسائل سمجھ آ سکیں۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغال، تحصیل محل ضلع بہاری، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے دو چینل ہیں، کرمانی ٹی وی 3 اور دوسرا ہے کرمانی ٹی وی۔ کرمانی ٹی وی میں میں تفسیر لکھ رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی، وہ عرض کرتا ہوں، اور کرمانی ٹی وی 3 جس میں آپ سے مخاطب ہوں، اس میں میں مسائل فقیہ اور حدیث پاک سے روش راست کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو زکوٰۃ کے مسائل حدیث پاک سے عرض کروں گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں جو جوڑا خرچ کرے وہ جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا، یعنی اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرے، یتیم و مسکین و فقراء کو دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا جو ہے جوڑا پہنائے گا اور جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جنت کے کل دروازے ہیں، جو نمازی ہے، روزہ دار ہے، اس کا نام ہے دروازہ نمازی، دروازہ نماز سے بلایا جائے گا۔ جو اہل جہاد ہے، دروازہ جہاد سے بلایا جائے گا۔ جو اہل صدقہ سے ہے، وہ دروازہ صدقہ سے بلایا جائے گا۔ جو روزہ دار ہے، وہ باب الریان سے بلایا جائے گا۔ یعنی یہ دروازے ہیں جنت کے، اور جنت کے دروازوں کے اوپر فرشتے مقرر ہوں گے اور ان کو بلائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کی تو کچھ ضرورت نہیں کہ ہر دروازے سے بلایا جائے گا، یعنی مقصود دخول جنت ہے وہ ایک دروازے سے حاصل ہے، مگر کوئی ہی ایسا ہو جو سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اے صدیق، ہاں نعم، اور میں امید کرتا ہوں کہ اے ابو بکر صدیق تم ہی ہو۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابن خزیمہ ابو بکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ نہیں قبول فرماتا مگر حلال کو، تو اسے اللہ تعالیٰ دست راست سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت یہ ہوا اللہ کے راستہ میں، اللہ کی راہ میں حلال مال دینا چاہیے۔ مسجد بن رہی ہے، اس میں حلال رزق کے پیسہ دینا چاہیے، یہ نہیں کہ چوری کا ہو، ڈکیٹی کا ہو، رشوت کا ہو۔ افسران جو ہے وہ رشوت لیتے ہیں، اگر وہ مسجد کو دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ چور چوری سے، ڈکیٹی سے پیسہ دیں گے اللہ کی راہ میں یا مسجد میں تو پیسہ ان کا ضائع جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اپنی سنن میں ابن خزیمہ ابن حبان اپنی صحیح میں فرماتے ہیں، اور حاکم نے جو ہے میرے دوستو اس کو باقاعدہ صحیح فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، خطبہ پڑھو، خطبہ پڑھا اور یہ فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کو 3 بار فرمایا، پھر سر جھکا لیا میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ہم سب نے سر جھکا لیے، اور یہ سنت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو کام کرے ہم اسی طرح کریں، لیکن جو نبیوں کی سنت ہے ایسے کام ہیں، سنت جیسا شادی ہے یا باقی
آپ نے 11 کی، وہ ہم پر لاگو نہیں ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر جھکا لیا، اور جو ہے صحابہ کرام نے بھی سر جھکا لیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رونے لگے، یہ نہیں معلوم کہ کس چیز پر قسم کھائی۔ پھر حضور کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور چہرہ اقدس میں خوشی نمایاں تھی۔ تو ہمیں یہ بات سرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری، اور فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور رمضان کا روزہ رکھتا ہے، یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ امام احمد نے بروایت ثقات انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی، اور رشتہ داروں سے سلوک کر اور مسکین اور پڑوسی اور خیر کا حق پیدا۔ طبرانی نے اوس کبیرہ اور اوس کبیر میں لکھا ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ طبرانی نے اوس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے 6 چیزوں کی خواہش کر، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ میں نے عرض کی وہ کیا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ؟ آپ نے ارشاد مبارک فرمایا نماز، روز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ، شکم، زبان، اس پر قابو رہو۔ بذات نے علقمہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ طبرانی نے کبیر میں لکھا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے وہ حق ہونے یا سکوت کرے، یعنی بری بات زبان سے نہ نکالے، اور جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ حضرت ابو داؤد نے حسن بصری سے مرسل روایت کیا ہے، اور طبرانی نے بھی لکھا ہے، اور بہقی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور اس کے بعد تمام جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماریوں کا علاج صدقہ سے کرو۔ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے صدقہ خیرات کرو، کوئی جانور مرغا کوئی بھی ہے صدقہ خیرات کرو، اور جو ہے بلا نازل ہونے پر دعا و تضرع سے استعانت کرو، مدد کرو۔ اس کے بعد ابن خزیمہ اپنی صحیح و طبرانی اور کے حکم سے جو ہے اس نے لکھا ہے کہ مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اسی صدقہ خیرات کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق فرمایا کہ میرے دوستو فرماتے ہیں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تمام شر سے محفوظ فرما لیا۔ عزیزان محترم انشاءاللہ زندگی باقی تو میں آئندہ مال زکوٰۃ کے مسائل جو ہے فقہی یا حنفی کی عبارت سے آپ کو روشناس کراؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔